آپ اپنا وقت چاہے وہ جتنا بھی ہے اس وقت کو آپ صرف کر رہے ہیں، آپ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کہاں یہ وقت لگ رہا ہے؟ صرف دنیا کے لیے پورا یہ مکمل وقت، یہ دن کے 24 گھنٹے، یہ پورا وقت جو ہے ہمارا، یہ کس کام کے لیے لگ رہا ہے؟ تو اگر یہ وقت صرف دنیا کے لیے اور صرف لہو و لعب کے لیے لگ رہا ہے، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں پھر کیا ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اور اپنی تو لہٰذا اپنا سوال ہمیں اپنے آپ سے، ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہماری جو جوانی ہے وہ کہاں لگ رہی ہے، کیا سیکھنے میں لگ رہی ہے، کن کاموں میں لگ رہی ہے؟ جس طرح ہمارا مال امانت ہے، ہماری اولاد امانت ہے، ہمارے یہ ہاتھ امانت ہیں، ہماری یہ آنکھیں امانت ہیں، ہمارا یہ جو باڈی ہے یہ امانت ہے، بالکل اسی طرح ہمارا وقت بھی امانت ہے اور ہمارا یہ علم بھی امانت ہے۔ تو امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا حق ادا کرنا، جو چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھوائی گئی اس کا پورا حق ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ علم ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو لہٰذا اب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے جاننا ہے، تو ایک معیار اپنے سامنے رکھ لیں، ایک پرنسپل رکھ لیں اپنے سامنے کہ میں نے جب علم کو سیکھنا ہے، جب میں نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، تو جب تک مجھے یہ مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو وہ کتنا کتنا ٹائم تک روتے رہتے کہ یہ جو قرآن ہے تو بدبختوں کو سمجھ نہیں آیا، تو کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو گیا۔ تو لہٰذا ہر دن جب آپ کیونکہ ہماری جو کلاس ہوگی وہ ہفتے میں 2 دن ہوگی، سیٹرڈے اور سنڈے، اور ٹائمنگز آپ کے سامنے ہیں، تو لہٰذا ہر دن اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے جو قرآن سیکھا یہ آیتیں مجھے کتنی سمجھ آئیں۔ ایک کام ہم کریں گے بطور ٹیچر اور ایک کام آپ کریں گے بطور اسٹوڈنٹ۔ بطور ٹیچر ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم سیکھ کر آپ کو سکھائیں گے۔ بطور اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرتے جانا ہے؟ ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ لیتے جانا ہے، ساتھ ساتھ اپنی ایویلویشن کرنی ہے، اپنا انالیسس کرنا ہے کہ آیا جو میں سیکھ رہی ہوں کیا وہ چیز مجھے سمجھ بھی آئی، کیا وہ چیز میرے عمل میں بھی آئی؟ تو اس طرح سے یہ قرآن صحیح معنوں میں ہمارا دل سپنج بن جائے گا، اور یہ قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اترنے لگیں گی۔ پھر اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ آپ اپنے پاس ان کو بلٹس کی فارم میں لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ایک موٹیویشن تیار رہے۔ دوسری بات یہ کہ اس قرآن کو ہم نے اپنی پرائیورٹی بنانا ہے، اپنی پرائیورٹی آف لائف بنانا ہے۔ باقی تمام کام، ہماری جاب ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارے کالج ہیں، ہمارے اسکولس ہیں، ہماری لانڈری ہے، ہمارے گھر کے کام ہیں، وہ تمام کام ہی ہیں، ان کو بھی کرنا ہے، ان کو ہم سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ تمام کام اس کے اکارڈنگ ہوں گے، یہی ہماری پرائیورٹی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے آخر میں اور باقی کام سب سے پہلے، بلکہ ہوگا کیا کہ قرآن سب سے پہلے ہوگا، اور جب قرآن سب سے پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے جو باقی کام ہوں گے وہ تمام کے تمام کام اس کے اکارڈنگ ہوں گے، ان کی جو ہماری جو روٹین ہوگی وہ اس کے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ آخر ہم اس سفر پر چلنے جا رہے ہیں، ہم آخر کرنے کیا جا رہے ہیں، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر رکھنا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو اپنی پرائیورٹی آف لائف بنانا اور تمام اپنی روٹین کو اس کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے تمام کام کرنے کے بعد پھر میں کہوں کہ اب تھوڑا سا قرآن، نہیں، سب سے پہلے قرآن ہوگا اور پھر باقی کام ہوں گے، اور وہ کام بھی ضروری ہیں، نو ڈاؤٹ، کیونکہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، یہی ایک ماڈریٹ مسلم کی ڈیفینیشن ہے۔ تو لہٰذا آپ ان سے کہیں کہ میوٹ اپنے آپ کو کریں، اچھا جی، تو لہٰذا اب آپ نے یہ چیز بھی سمجھنی ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہماری رویوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ ایک بڑا ہی پاورفل سفارشی ہے، جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، جس کی سفارش کو مانا جائے گا، اور یہ ہر اس انسان کے حق میں سفارش کرے گا کہ جس نے پوری زندگی اس کے اپنے آگے رکھا، اس کو فالو کیا۔ یہ اس کے لیے ایک جی پی ایس سسٹم تھا جس کو دیکھ دیکھ کر یہ اپنی زندگی پہ چل رہا تھا، اور یہ ہر اس انسان، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ ہر اس انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ جس انسان نے اس کو اپنے پس سے پش ڈال دیا، اپنی پیٹھ پر ڈال دیا، اس کو اگنور کر دیا۔ تو آج ایسا ہی ہے، قرآن
قرآن ہمارے لیے صرف ایک تلاوت کا ذریعہ ہے. نو ڈاؤٹ تلاوت بھی ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن کا فہم یہ ہم سے بہت دور ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن ہمارے رویوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قرآن کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، قرآن کو ایک آدمی کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اور پھر یہ آدمی، یہ قرآن کیونکہ آدمی کی صورت میں ہوگا، یہ سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سمجھنے والوں کے لیے، اور ہر اس انسان کے خلاف لڑے گا جب تک کہ اس انسان کو جہنم میں نہ ڈلوا دے، کہ جس نے پوری زندگی اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. اس کو جب دعوت دی جاتی وہ یہی کہتا کہ ابھی میں بزی ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، روٹین ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، یہ ہے، یہ مسائل، وہ مسائل. آپ کو ایکسکیوزز میں شیطان جکڑے رکھے گا، ان ایکسکیوزز سے خود اپنے آپ کو نکالنا ہے تاکہ وقت قرآن کو دے سکے، کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے رابطہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ کتنا ہی بدبختی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی بات، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے بنایا، انہی کی بات کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہے جس کو سوچنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کو کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کیا جائے، اپنی روٹین کو ایڈجسٹ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے اس کورس کو جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم جوائن کر رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں جو اس کو ہمارے ساتھ نیو ہے، جو ہمیں سٹارٹ ہمارے ساتھ کریں گے. تو لہٰذا دونوں کے لیے یہ ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا آخر ٹارگیٹ کیا ہے، ہم کس ٹارگیٹ کے تحت قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ قرآن کو 100% سمجھنے کی کوشش کریں، 100% اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی قرآن کو سنیں تو فوراً آیات سمجھ آنے لگے، فوراً جو ڈسکشن ہم نے کر رکھی تھی وہ کانوں میں آنے لگے، اور فوراً عمل کے لیے دوڑنے لگے. اسی لیے تو بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں پگھل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے قرآن کے سامنے آپ پورا کا پورا قرآن پڑھ جائیں تو وہ پتھر دل نرم ہو ہی نہیں رہا. ان کے سامنے وہ صرف ایک سٹوری ہے، وہ ایک کہانی ہے، وہ صرف ایک خط ہے جو پڑھا جا رہا ہے. تو لہٰذا کب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نرم ہونے لگتا ہے، وہ جو ایک انفلوئنس ہے اس کا نظر آنے لگتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ نے قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی سمجھ کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں یہ دنیا کا سب سے زیادہ ویلیوبل کام ہے، یہ اعلیٰ ترین کام ہے، اور اسے مجھے احسن طریقے سے کرنا ہے. جو ٹائم میں اس کے لیے مقرر کر رہی ہوں، یہ ٹائم میرے پاس امانت ہے، یہ قرآن میرے پاس امانت ہے، یہ قرآن میرے رویے کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا مجھے احسن طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، اور پورے کانفیڈنٹ رہیں اور کانفیڈنٹ ہو کر بتائیں کہ میں قرآن سمجھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو جتنی بھی پریسٹیجیس ڈگریز ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہے، اسی طرح جتنی بھی پریسٹیجیس ڈگریز ہیں، ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑا ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے اتنے ماڈیولز کو پاس کر لیا، اب اتنا ہے، اب اتنا رہتا ہے، اتنی میں فیس دے رہی ہوں، آپ بڑا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ بتانا ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، جب ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، تو ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، ہم اکثر چھپائی رکھتے ہیں اس بات کو اوپن نہیں کرتے. تو قرآن یہ جو اس کا علم ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین علم ہے، یہ سب سے زیادہ ویلیوبل علم ہے. تو لہٰذا بڑے کانفیڈنٹ رہیں اس کو پڑھتے وقت بھی اور لوگوں کو بتاتے وقت بھی. کوئی فخریہ نہیں ہے، مگر اس کی اویئرنیس لوگوں کو دلانا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ تب ہم دلا سکیں گے، تب ہم سورس آف لائٹ بنیں گے، تب ہم بلب بنیں گے جب ہم خود کانفیڈنٹ ہوں گے جو میں کام کر رہی ہوں یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے ویلیوبل ہے، اور اسی کام کے ذریعے مجھے عروج ملے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا کرتا تھا، اور مجھ سے غلطیاں ہوتی تھیں، میرے باپ مجھے ڈانٹا کرتے تھے، لیکن پھر قرآن نے مجھے خلفاء کی جو خلیفہ ہے اس کے اسٹیٹس پر لایا. تو یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو عروج دیتا ہے. آپ گمنام ہستی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، اور پھر آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور پھر آپ پڑھانے لگتے ہیں تو ہزاروں فالوورز، لاکھوں فالوورز، ملینز کی تعداد میں، اور کئی ہی فالوورز قیامت کے دن آپ کے پیچھے ہوں گے. تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنے ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے
کہ what I am doing is valuable اور یہی کام میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کام کی جو قدر ہے، اس علم کی جو قدر ہے وہ آپ کو خود کرنی ہوگی. تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ خود اس کی قدر کریں گے تو آپ کے ساتھ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور وہ بھی اس کی قدر کریں گے. جب ہم اس کو برڈنائز بنا لیں گے کہ اس کا کام بہت زیادہ ہے، بہت کام مل رہا ہے، اسائنمنٹس بہت زیادہ ہیں، وقت بہت زیادہ ہے، اب یہ ٹائم رکھ دیا، اب وہ ٹائم رکھ دیا، میں کیسے ایڈجسٹ کروں، بہت مشکل ہو رہی ہے. جب آپ اس کو خود برڈن فیل کریں گے، اس کو برڈن بنائیں گے، اور تو یہ برڈن نہیں ہے لیکن شیطان نے کب آنے دینا ہے ہمیں اس کے پاس، تو یہ برڈن بنے گا، شیطان بنائے گا اور یہ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک اس کو ایکسپیرینس کرے گا اور کرتا ہے. تو لہٰذا جب آپ خود اس کو برڈن اس کو بنائیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس کو مزید اس کو اپنے آپ کے اوپر حاوی کریں گے اور وہ کبھی بھی آپ کو اس سے جڑنے نہیں دیں گے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود سب سے پہلے اس کی قدر کریں. آپ اس کا احساس ہر ایک کو دلائیں کہ میری زندگی میں یہ علم، یہ کورس، یہ کلاس بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا جب میں اس کلاس کی ٹائم ہوں تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ خود ملنے لگیں گے. کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کن کاموں میں تم نے لگا لیا اپنے آپ کو. ابھی اپنے بچوں کو دیکھو، ابھی پڑھائی کرو، ابھی یونیورسٹی دیکھو، ابھی کالج دیکھو، ابھی جاب ہے، ابھی بچے چھوڑنے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تو یہ تنگ پڑے گی، یہ ناراض ہوگی، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام ہی قرآن ہے. تو لہٰذا قرآن کی قدر جب ہم خود کریں گے تو پھر لوگ ہمارے ساتھی بنتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی افیلیشن آئے گی، اللہ تعالیٰ کی اسسٹنس آئے گی، فرشتوں کے ذریعے مدد آئے گی اور قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ دلوں کی طرف اترنے لگے گا. اب یہ موٹیویشن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن آپ کو کیوں دی جا رہی ہے. ہم ٹو دا پوائنٹ اسٹارٹ کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک چیز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تو پھر وہ چیز کبھی بھی اتر نہیں سکتی. پھر وہ ایسا ہی ہے کہ آپ صفحے بھرتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس علم کا جو بوجھ ہے جو سر کے اوپر پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ دل تک نہیں اتر رہا. اسی لیے قیامت کی نشانی ہے کہ علم کا انبار ہوگا مگر لوگ عمل سے حالی ہوں گے. لوگ اسپیچز کا انبار لگائیں گے مگر لوگ عمل سے حالی ہوں گے. تو لہٰذا یہ موٹیویشن ملنا بہت ضروری ہے اور اس چیز کے امپورٹنس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس دور میں جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے، دجال اپنے آنے سے پہلے اپنا جال بچھا چکا ہے. آج آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں آپ کو کوئی پازیٹیو بات ملتی نہیں. آپ یقین کریں کہ پہلے اتنا مزہ آتا تھا، آپ کھولتے تھے چیزوں کو، تھوڑا سا انسان فریش ہو جاتا تھا، آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. لیکن آج اب آپ سوشل میڈیا کے ایپس کھولتے ہیں، آپ انسٹاگرام کھولیں، فیس بک کھولیں، ٹویٹر کھولیں، جو بھی کھولیں آپ کو صرف نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ لوگوں کو مکمل طور پر کرپٹ بنا دیا گیا ہے، لوگوں کی سوچوں کو. یہ دجال اپنے آنے سے پہلے اویئرنیس پھیلا چکا ہے. اب جب وہ آئے گا تو لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور پھر آسانی کے ساتھ اس کے قبضے میں آ جائیں گے. اس دور کے اندر خود کو قرآن سے کنیکٹڈ رکھنا اور پھر اپنی نسل کو کنیکٹڈ رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو پڑھ رکھا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے قرآن کی، میں نے اتنی صورتیں پڑھ لی، میں ہر روز تلاوت کرتی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں. نہیں، جب تک ڈیلی قرآن کا لیسن آپ کو نہیں مل رہا، آپ کا دل ہر دن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو ایک چارجنگ ملے. موبائل ہے، آپ ایک دفعہ چارج کر دیں کافی ہے نہیں، آپ کو ہر دن کرنا ہے. آپ کو ہر دن جب کرنا پڑے گا تو وہ کام کرتا رہے گا. تو اور اگر آپ دیکھیں کہ اس موبائل کے اندر آپ ایکسٹرا ایپس بہت زیادہ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کی ورکنگ سلو ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر ہم اس کو چارج نہیں کر رہے ہیں قرآن، اپنے دل کو قرآن کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اندر کرپشن آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ہر دن ہم غلط کام کرتے ہیں، اگر وہ دور نہیں ہو رہی لیسنس کو لے کر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب گناہوں کا انبار لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو جنت کو پانے کا ایک جذبہ ہے اور جہنم سے بچنے کا جو ایک خوف ہے وہ انسان کے دل سے نکلنے لگتا ہے. بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا جائے. ہوپ آپ سب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک اور جس طرح سے باقی چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہوپ آپ ان کو لکھ رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں آگے بھی آپ کے کام آئیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں، اس کے میسج کو آگے پہنچائیں، ایک سورس آف لائٹ بنے، سورس آف ہدایہ بنے، کمیونٹی میں چینج کا ذریعہ بنے، ایک بلب بن جائیں. ایک بلب بن جائیں کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو ماحول کو روشن کر دیتا ہے، جب وہ بجھ جاتا ہے تو بالکل ماحول کو تاریک کر دیتا ہے. آپ نے ایک بلب بننا ہے جس نے معاشرے کو لائٹن اپ کرنا ہے. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے اپنے خاندان کا، آپ میں سے ہر ایک لیڈ کر رہا ہے اپنے خاندان کو.
کیا آپ اس لیڈرشپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے. کتنا حق ادا کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم کو؟ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، اس کا جو سب سے زیادہ میموریبل اور سب سے زیادہ عظیم اجتماع جو تھا وہ ہے حجۃ الوداع کا اجتماع، کہ جس کے اندر نبی اسلم کو دکھایا گیا ان کی محنت کا پھل، اور 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اور آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی اسلم ایک دور میں طائف کا واقعہ جو آپ نے پڑھا، اور پھر ایک ایسا ٹائم آپ سب کو دکھایا گیا کہ نبی اسلم کے سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. آپ ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے، اور ہر بات کو صحابہ سن کر آگے اس کو پہنچاتے جا رہے تھے، اور آپ سب نے باتوں کو بہت ریپیٹڈلی بیان کیا. اور وہ جو واقعہ ہے، وہ جو آپ سم کا جو خطبہ ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ میموریبل خطبہ ہے، جس کو آج بھی جو ہماری رائٹس، جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں اس کو مینشن کرتے ہیں. اب جو وہ خطبہ ہے، اس خطبے میں جو ایک بات جو نبی اسلام نے ریپیٹڈلی بیان کی، وہ یہ کہ بلغ انی ولو آیا، بلغ انی ولو آیا، کہ جو تم مجھ سے سنو اسے آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان صحابہ کے آگے، ان لوگوں کے آگے، اس مجمع کے آگے، نبی اسلام کے اس مجمع کے اندر اور نبی اسلام کے آگے کیا علماء تھے کہ جن کو نبی اسلام کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے اب اس کو آگے پہنچانا ہے؟ نہیں. ان اس مجمع کے اندر نیولی کنورٹس بھی تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو فرسٹ ٹائم حج کر رہے تھے، جنہوں نے پہلے نبی اسلام کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. اور وہاں پر اس مجمع کے اندر نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار کہہ رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے جو آیا تم سنو، اس سے تم مجھ سے تم جو بات سنو اسے آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ دین پر انسان قائم نہیں رہ سکتا، قرآن کی تعلیمات دن میں اتر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کے ٹیچر نہیں بنتے. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جب قرآن کو سیکھنا ہے تو ساتھ ساتھ سکھانا ہے. میں کوئی 8 سال 10 سال کی ڈگری لے کر آپ کے سامنے نہیں بیٹھی، میں نے ایک کورس کیا ہے اور اب میں پھر دوبارہ سے قرآن کو سیکھ رہی ہوں اور آپ کو سکھا رہی ہوں. اور انسان کبھی بھی استاد نہیں کہلایا جا سکتا. پوری زندگی موت تک آپ کو طالب علم رہنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے اور سکھاتے رہنا ہے. یہی ٹارگیٹ آف لائف ہے اور یہی پرنسپل آف لائف ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اسے آپ ساتھ ساتھ سکھائیں گے. یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. اور سب سے زیادہ حقدار اس کے کون ہے؟ آپ کے اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے اپنے بچوں سے، اور اپنے شوہر سے، اور اپنے والدین سے، اور اپنے دوستوں سے. کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو آپ کی جو کام ہے، جو آغاز ہے، وہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوگا. کیونکہ اگر گھر میں کرپشن ہے، گھر میں گندگی ہے، تو آپ اسی میں رہ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ اس کے چھینٹے آپ تک آئیں گے اور آپ قائم نہیں رہ سکیں گے، استقامت نہیں ملے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ جوڑا جائے. تو ایک پرنسپل اپنی لائف کا بنا لیں، اور اس کو آپ سب نے اپنے پاس لکھنا ہے کہ اس سفر میں آپ تنہا نہیں چلیں گے. اس سفر میں آپ ہرگز ہرگز تنہا نہیں چلیں گے، بلکہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی ایز اے ویمن، میری اور آپ کی، کہ اگر ہم خود تو سیکھ رہے ہیں مگر ہماری آپ کہتے ہیں خود غرضی اور سیلفشنس کی انتہا یہ کہ ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارے جو گھر والے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اتنا ڈسٹینس ہو، کھانے پینے رہنے شاپنگ سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا ڈسٹینس ہو کہ وہ جانتے نہیں کہ ہم کس مینٹل اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں، ہم کس چینج سے گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کی کیا پرائیورٹی ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں. وہ صبح کو سویا ہوا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا، آپ اپنی ہی عبادات اور اپنی ہی سیلف تقویٰ پہ کے اندر گم ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے جایا جائے. اور اس کے اندر ایک حدیث مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں بستی کو تباہ کر دیا جائے بنی اسرائیل کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، کیا میں اس انسان کو تباہ کر، اس بستی کو تباہ کر دوں کہ جس کے اندر تیرے نیک لوگ بھی موجود ہیں، تیرا وہ بندہ بھی موجود ہے کہ جس نے پلک جھپکنے میں بھی گناہ میں بسر نہیں کی، پلک جھپکنے میں بھی اس نے گناہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا کہ سب سے پہلے تو اس انسان کو ختم کر، کہ جب اس کے سامنے گناہ ہوتا تھا، میرے دین کی دھجیاں بکھیری جاتی تھیں، اس کی غیرت کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. یعنی ایک انسان جب اس کے سامنے دین کی
بے حرمتی ہو تو وہ انسان اس کی غیرت کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہی تقوی کے اندر جو ڈوبا ہوا ہے، اپنی عبادات، اپنے روزے اور اپنی دعائیں. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی نسل اور اپنے گھر کی فکر کی جائے، اپنے گھر والوں کو بدلا جائے، انہیں اپنے ساتھی بنایا جائے، اور پھر ایک ایسا چراغ بنا جائے جو معاشرے کو روشن کر دے. اور ہر خاندان کا آپ کو لیڈر بننا ہے. آپ اس وقت آپ 24 لوگ ہیں، آپ 24 کے 24 لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے لیڈرز ہیں. کیا آپ لیڈر بننا پسند کریں گے؟ یہی سوال ہے آپ کا. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا، اور اب اللہ تعالیٰ ہمارے سے بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، اپنی ورتھ کو پروف کرنا ہے، اور کانسٹنٹلی استقامت کی دعا کرنی ہے. اور استقامت کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہے کہ اللہ فقہنی فی دین، یا اللہ مجھے دین پر جو ہے وہ سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اور سیکنڈلی اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں، میرے دل کو دین پر جما دے، میرے دل کو دین پر جما دے. کانسٹنٹلی یہ دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم آغاز تو کر لیتے ہیں جوش میں، ہم سٹارٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر جب شیطان بیچ میں آتا ہے اور اس کے وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں، بعد میں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ انسان کو سائڈ میں کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے لیے صرف خاص لوگوں کو چنتا ہے. یہ میں آئی وٹنس ہوں، میں خود اس چیز کی وٹنس ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو سائڈ پہ کرتا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جن کی زندگی میں قرآن اہمیت رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ لاتا جاتا ہے. میری آنکھوں کا یہ واقعات ہے، میں اپنی خود آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالتا جاتا ہے، نئے لوگوں کو لاتا جاتا ہے. تو ہم نے اس غرور میں مبتلا نہیں ہونا کہ بھئی میں نے تو کلاس لے لی اور میں قرآن سے جڑ گیا ہوں. استقامت بہت ضروری ہے، طلب رکھنا بہت ضروری ہے، پنکچوالٹی بہت ضروری ہے. کہ قرآن کے لیے ایک کلاس لے لی اور نیکسٹ کلاس میں آپ غائب ہیں، تو قرآن کا میسج آپ کو کمپلیٹ سمجھ ہی نہیں آیا، قرآن کی آیات آپ کو کمپلیٹ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ قرآن آپ کے دل میں گیا ہی نہیں. تو لہٰذا پوری کنکلوژن کا جو کرکس ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ پنکچوالٹی بہت ضروری ہے. آپ نے جو کلاسز آپ کے مقرر کی گئی ہیں، آسانی کی رکھی گئی ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یہ صرف 2 کلاسز رکھی گئی ہیں. آپ نے کلاسز کو مس نہیں کرنا، پنکچوئل رہنا ہے، وقت پہ آنا ہے، اور اپنے پاس چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ ریفلیکشن کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی انالیسس کرنا ہے. اور جو ایکسپیرینسز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسرے انسانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور یوں بھی آپ ایک بلب بن سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ دوسروں کی باتوں سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں، دوسروں کے ایکسپیرینس سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی اٹینڈنس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، اینڈ پر ہوا کرے گی اٹینڈنس، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے جب آپ کی اٹینڈنس ہوگی تو آپ کے نام نوٹ ڈاؤن کر لیا جائیں گے، اور اگلی بار آپ کی اٹینڈنس جب ہوگی تو آپ جب ایبسنٹ، ان کیس اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایبسنٹ نہ ہو، کیونکہ قرآن دیکھیں، آپ دنیا کی تعلیم میں ایبسنس بھی آپ کے نہیں ایکسیپٹیبل، لیکن قرآن کے اندر، قرآن کی تعلیم کے اندر ایبسنس جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، جس کو آپ نے جس کو جو بہت زیادہ آپ کے لیں کہ جس سے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک انسان آپ کے پاس ریگولر تھا اور اچانک وہ غائب ہو گیا. یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ کتنا سنسیئر ہے، یہ کتنا سیکھ رہا ہے، کتنا سمجھ رہا ہے، کتنا وقت دے رہا ہے، کتنا پنکچوئل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے اور سوسائٹی کے لیے اس کو سورس آف ہدایت بنا دیتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ایک انسان ہے، وہ آ تو رہا ہے لیکن نہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ صرف اور صرف دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کی غلطیاں کون سی ہوں گی، اور صرف جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، آگے پہنچا نہیں رہا. جب گناہ ہو رہا ہے تو خاموش ہے، گونگا شیطان ہے، قرآن کا میسج آگے پہنچایا نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ انسان حق نہیں ادا کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کی تعداد، آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ قائم ہو، آپ کی اٹینڈنس برقرار رہے، اور آپ ہمیشہ کی طرح پنکچوئل رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے، کیونکہ ابھی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے نیمز کے ساتھ کافی لوگوں نے ایڈ بھی کیا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے
جہاں پہ آپ کے موبائل کا جو برانڈ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اس کی جگہ اپنا نام لکھنا ہے تاکہ آپ کی ریکگنیشن پاسبل ہو سکے، مجھے پتا چلے کہ آپ میں سے کون شخص پریزنٹ ہے اور کون ایبسنٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج گیلیکسی 5 6 لکھا ہوا ہے، J4 لکھا ہوا ہے، ہواوے وائی، جو بھی یہ نیمز لکھے ہوئے ہیں یہ نہیں لکھے ہونے چاہیے، آپ کے نام لکھے ہونے چاہیے تاکہ پتا چلتا رہے کہ کون شخص جو ہے وہ میٹنگ کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. چلیں جی، ہے اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی جس کے نام سے واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، جس کے نام کی قسم کھاتے ہو، تو لہٰذا اس رب سے ڈر جاؤ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو. یعنی اللہ کا نام دے کر مانگنا یا اللہ کا واسطہ دے کر مانگنا یہ اس میں شامل ہے. اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. رقیب کہتے ہیں خوب نظر رکھنے والا. اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. آپ نے ورڈز کے ساتھ جو تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں آپ نے لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو رقیب کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ نظر رکھنے والا، یعنی وہ جانتا ہے، وہ ہر حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل میں بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی زبان سے اٹر ہونے والے ایک ایک لفظ کو دیکھ رہا ہے. گہری نظر ہے اس کے دل پر، آپ کے دل پر اس کی گہری نظر ہے آپ کی سوچ پر، کس نیت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، کس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے. صرف کوانٹٹی پر فوکس تو نہیں ہے، ہر چیز پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ رقیب ہے، خوب نظر رکھنے والا ہے. اب اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ سب انسان، چاہے وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ جس بھی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے، اس کی اصل ایک ہے، وہ ایک انسان سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر دوسری یہ چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کے حکم میں جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے کیا رہا ہے، اور ڈر جاؤ اس رب سے کہ جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم رشتے ناتوں کو جوڑو. تو لہٰذا انسان کبھی بھی رشتے ناتوں کو جوڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو. یعنی صلہ رحمی کا. اب سورت کا سٹارٹ ہے، مدنی سورت ہے، تو مدنی سورت اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر احکامات آ رہے ہیں. اب مدنی سورت اور مکی صورتوں میں فرق کیا ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اب یہ جو کچھ باتیں یہ علم سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اپنے پاس لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں آپ کے پاس جو مکی صورتیں آتی ہیں ان مکی صورتوں کی کچھ علامات ہیں، کچھ ان کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر جس صورت کے اندر کلا کا لفظ پایا جاتا ہے، کلا، تو وہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہوتی ہے. اس کے بعد کہ جس صورت کے اندر سجدہ تلاوت پایا جائے وہ صورت بھی مکی صورت ہوتی ہے، ایکسیپٹ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان دونوں صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں جن کے اندر آپ کو سجدہ تلاوت ملے گا وہ صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہوں گی. پھر اسی طرح جن صورتوں کے اندر سابقہ امتوں یعنی پہلی امتیں جو ہیں ان کا ذکر ہو اور انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر ہو تو وہ جو صورتیں ہیں وہ کون سی صورتیں ہوں گی؟ وہ مکی صورتیں ہوں گی، ایکسیپٹ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی صورتوں میں آپ کو پچھلی امتوں کا ذکر ملے، پچھلے انبیاء کرام کا ذکر ملے تو وہ صورتیں کیا ہوں گی؟ وہ مکی صورتیں ہوں گی. پھر اسی طرح جن صورتوں میں نا یا ایھا الناس یونیورسلٹی، جو یونیورسل ایک خطاب ہے اس سے لوگوں کو پکارا جائے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، جب اس کا ذکر آئے تو وہ صورت بھی مکی صورت ہوگی ایکسیپٹ سورہ نساء، کیونکہ سورہ نساء میں اسٹارٹنگ یا ایھا الناس سے ہے، لیکن یہ صورت مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے اور اس کے اندر احکامات بہت زیادہ ہیں. پھر اسی طرح مدنی صورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو پرائم ان کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے میں سے ہیں. پھر اسی طرح ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ معاشرتی احکامات اور حدود کا ذکر ہے. پھر اسی طرح جیسے وہاں پر یا ایھا الناس کا ذکر تھا، اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ایڈریس ہو رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے. یعنی ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان وہ عمل نہ کر لے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا ہے
مدنی صورتوں میں. اسی طرح پھر ان صورتوں میں اہل کتاب کو بھی خطاب ہوتا ہے، منافقین کا بھی ان صورتوں میں ذکر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی مدنی صورت، ہم نے سورہ آل عمران پڑھی مدنی صورت، اور اب ہم تیسری صورت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء جو کہ مدنی صورت ہے. تو لہٰذا یہ مدنی صورت ہے تو اس کے اندر احکامات آپ کو ملیں گے، اور یہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہ جس کا نام دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کا یا رشتوں کے نام کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نام کا واسطہ یا پھر رشتوں کے نام کا واسطہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو رشتے ہیں جیسے باپ ہے، جو مقدس رشتے ہیں، ہمارے تمام رشتے مقدس ہیں، ان رشتوں کا واسطہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن ان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی بھی انسان کی قسم کھانا وہ شرک میں آئے گا. تو لہٰذا آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں لحاظ رکھ لو، باپ ہی کا لحاظ رکھ لو، ماں ہی کا لحاظ رکھ لو، اپنے بھائی کا ہی لحاظ رکھ لو. اب یہ کیا ہے؟ یہ واسطہ دینے کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم واسطہ دے سکتے ہیں رشتوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان مانگے اور وہ بھی اللہ کے نام سے مانگے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس کو ہر حال میں دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے تو اس کو ضرور دو. تو لہٰذا جب اللہ کا نام لے کر کوئی انسان مانگتا ہے یا اللہ کا واسطہ دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس انسان کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرے. پھر دوسرا حکم یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اور اس کی انیشیشن کیا ہے؟ اور اللہ سے ڈرو. تو لہٰذا رشتے ناطے توڑنے سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب وہ انسان اپنی صلہ رحمی، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. تو حدیث میں یہ آتا ہے، صلہ رحمی کا قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تذکرہ ہے اور بہت زیادہ سٹریس ہے، کیونکہ جو خاندانی زندگی ہے اور جو سوشل لائف ہے وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ صلہ رحمی کے بانڈ کو مضبوط نہ کیا جائے. اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور قطع رحمی کرنے والا کسی صورت جنت میں نہ جائے گا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو اس سے کاٹے وہ اس سے جوڑے. آپ دیکھیں کہ ایک نارم سوسائٹی کا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ رکھتا ہے، جو آپ کے ساتھ سلسلہ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ جوڑی رکھتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہے، آپ کے ساتھ سلام دعا رکھتا ہے، آپ کے ساتھ لین دین رکھتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں. لیکن ایک ایسا انسان ہے جو آپ کا قرابت دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، مگر وہ نہیں رکھتا، تو ایسی صورتحال میں انسان اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر قرآن میں، یہاں پر حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ جوڑے یہی اس کے ساتھ جوڑے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کاٹے یہ اس کے ساتھ جوڑے. اور یہ ایک بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا عمل ہے، اور یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے کہ ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، ایمان دل میں اتر ہی نہیں سکتا جب تک کہ صلہ رحمی کے بانڈ کو اسٹرانگ نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہی سورہ نساء میں یہ دے دیا کہ رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچتے رہنا، رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچتے رہنا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو دنیا ہی میں فوراً سزا دے دی جائے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب تیار رکھا گیا ہے. یعنی کوئی بھی گناہ انسان جب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ چھپ جائے، یا دنیا میں اس کا اظہار نہ ہو، یا دنیا میں اس کو اس کی سزا نہ ملے. لیکن دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی میں ملے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے کہ دنیا مکافات عمل ہے اور آخرت میں الگ سے اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے. ایک عمل ہے بغاوت کر جانا اپنی قوم کے ساتھ، اس کی سزا دنیا ہی میں انسان کو مل جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس انسان کو. اور دوسرا گناہ ہے قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
تعلق کو توڑے رکھنا, ان کے ساتھ بنا کے نہ رکھنا, اور ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے رکھنا, یہ وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں ہی اس کی سزا پا لیتا ہے, اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر تو بہت اچھے ہیں مگر اپنوں کے ساتھ پتہ نہیں بنتی نہیں, لیکن یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے کہ آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ باہر والوں کے ساتھ سنسیئر ہیں جب آپ کی اپنوں کے ساتھ نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کیا دے رہے ہیں کہ پہلے اپنوں کے ساتھ بنا کر رکھو. آپ باہر کسی کو صدقہ دیتے ہیں اس کا ایک گنا اجر ہے, لیکن جب آپ ایک رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں دگنا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے صلہ رحمی کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ سب سے زیادہ جو مسائل آتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, وہ فیملی سسٹمز کے اندر آتی ہیں کہ خاندانوں میں استقامت رہتی نہیں, ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. تو لہٰذا وہ چیز انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہی یہ دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے. اب یہ سوال آپ سب اپنے پاس لکھیں گے, اور جب ہم انشاءاللہ ہمارا جو اینڈ ریویو ٹائم ہوگا اس کے اندر آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی سجیشن دے گا کہ آپ کے نزدیک رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, کس چیز کو آپ نے اپنایا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی آپ کو بتاؤں گی, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کے وٹنس ہیں. تو کیا وہ سٹیپس ہیں جن کو ہمیں لینا ہوگا تاکہ رشتے قائم رہ سکیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سب سے پہلے ہے, اور آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی سب سے پہلے, اس کے بعد میں لیٹر آن چلتی جاؤں گی اور کنکلوڈ کر جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ ایک پوری سورت کا آغاز کر رہے ہیں, اور یہ جو سورہ نساء ہے یہ مشکل ترین صورتوں میں سے ہے, سیکنڈ لارجسٹ سورہ ہے, اور اس کا آغاز ہو رہا ہے صلہ رحمی سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم ڈیمانڈ ہے, بہت اہم ڈیمانڈ ہے. تو لہٰذا آپ سب نے اپنے پاس یہ سوال نوٹ کرنا ہے کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے. آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو, اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو خلط ملط نہ کرو, اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاندانی نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ لوور اسٹراٹا کے رائٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جو کمزور طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا, جو خود اپنے رائٹس کو نہیں مانگ سکتا. ایک ہے عورت, یعنی کمزور عورتیں میں یتیم عورتیں بھی آ جائیں گی, اور عام عورت بھی اس میں آئے گی, اور سیکنڈلی یتیم. تو یتیموں کے حقوق یہاں پر بتائے جا رہے ہیں, اور جو یتیموں کو لک آفٹر کرنے والے ہیں, جو ان کے کفیل ہیں, جو ان کے والی ہیں, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یتیم بلوغت کو پہنچ جائے اور جب یتیم سمجھداری کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ ان کے جو مال ہیں جو تمہارے پاس رکھے گئے تھے امانت کے طور پر, وہ ان کے حوالے کر دینا ہے, اور ان کے مالوں کو ان کے حوالے کرنا ہے بغیر کسی کمی کے اور بغیر کسی خیانت کے, اور کسی صورت ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا, مکس نہیں کرنا, کیونکہ ان کا مال تمہارے مال میں شامل ہونے کے لیے حرام ہے. تمہارے اوپر ان کا مال حرام ہے, تم ان کے مال کو اپنے پاس شامل نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری یہ بات کہ تم ایسا بھی نہیں کر سکتے, آپ دیکھیں حکم کیا رہا ہے, اور یتیموں کو ان کے مال دے دو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں, جب وہ سمجھداری کو پہنچ جائیں. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ بلوغت اور سمجھداری کو پہنچیں گے تو ان کا مال دینا ہے, کیونکہ اگلی آیت میں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا وہ آگے سمجھیں گے. اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو, یعنی ایسا بھی نہیں کرنا کہ اپنی جو عیب دار چیز ہے یا اپنی جو نقص والی چیز ہے وہ ان کے اندر ڈال کر, ان کے مال میں ڈال کر ان کے مال کی اچھی چیز رکھ لی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیا کہ میں نے تو ان کی گنتی پوری کر دی ہے تو لہٰذا پکڑ نہیں ہے. نہیں, ان کی اچھی چیز کو بھی اپنے مال میں نہیں شامل کر سکتے اور اپنی کھوٹی چیز کو بھی ان کے مال میں شامل نہیں کر سکتے. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا, یہ کس پس منظر پر آیت نازل ہوئی, کیونکہ پہلے کیا کرتے تھے لوگ, یتیموں کی جو بکریاں ہوتی تھیں, ان کے جو بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے, ان کی بکریوں کے ریوڑ میں سے جو عمدہ بکری ہوتی تھی, یہ لوگ جو والی تھے, جو لک آفٹر کرنے والے تھے, یہ اپنے پاس لے لیتے اور اپنے ریوڑ کی جو دبلی پتلی بکری ہوتی تھی وہ ان کے ریوڑ میں ڈال دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم گندی پوری کر چکے ہیں تو لہٰذا ہم پر پکڑ نہیں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے تھے. بالکل اسی طرح ایک اور مثال یہ آتی ہے کہ کیا کرتے
جو کھوٹا درہم ہوتا تھا وہ ان کے اندر شامل کر دیتے اور ان کے درہموں میں سے جو اچھا والا درہم ہوتا تھا، جو ورک یعنی جو بہت اچھے قسم کا تھا، جو کھرا قسم کا تھا، وہ اپنے اندر شامل کر لیتے تھے. تو لہٰذا اب وہ جو شامل کیا جا رہا ہے اپنے مال میں، تو وہ حلال ہے، لیکن اب وہ جو شامل کیا جا رہا ہے اب یہ حرام بن گیا تمہارے لیے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو نہیں ملا سکتے. بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو لہٰذا مال کو مکس کرنا، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک طرف یتیم کی کفالت کا درجہ کیا ہے، تو قیامت کے دن وہ انسان، آپ اسلام نے فرمایا کہ وہ انسان میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جیسے یہ دو انگلیاں، ایک یہ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر آپ سب نے فرمایا. دوسری طرف اس کی کفالت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ اپنے حق تو مانگ نہیں سکتا. تو انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو لوک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں، تو انسان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں مکس کرنے لگے. اس چیز کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا. پھر اسی سے اگلی حدیث، آپ اگلی آیت دیکھیے. اچھا، یتیم کون ہے؟ یتیموں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں نا. تو یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ رہے. جانوروں میں اگر آپ دیکھیں، جانوروں میں یتیم کون ہے؟ وہ بچہ جس کی ماں نہ ہو، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے بچوں کو. جیسے شیر کا بچہ ہے، بلا جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے. لیکن انسانوں میں وہ شخص جس کا باپ مر جائے اور وہ نابالغ ہو تو وہ بچہ یتیم ہے. لیکن ایک ایسا انسان جو بالغ ہے تو وہ یتیم کی کیٹیگری میں لائی نہیں کرے گا، یتیموں کے حقوق کے اندر اس کی وہ چیز لائی نہیں کرے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کے بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا معاملہ ختم، یعنی جب بچہ بالغ ہو گیا تو پھر اس کی یتیمی کا معاملہ ختم. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم ہر وہ انسان جس کے والد نہیں ہے ہم اس کو یتیم کی کیٹیگری میں لائے کر دیتے ہیں. وہ وراثت کے اندر بھی پھر اس کے یعنی اس کو ان حقوق کے اندر، ان کیٹیگریز کے اندر لایا جاتا نہیں. جو بچہ نابالغ ہے صرف وہی اس کیٹیگری میں لائے کرے گا. پھر اگلی آیت پر آ جائیں، آیت نمبر 3. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو. اب کیا ہے یہاں پہ یتیم بچیوں کا آ رہا ہے ذکر. آپ دیکھیں کہ اس آیت کے پس منظر میں واقعہ یہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایسی بچی تھی جو صاحب حیثیت تھی، اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، بہت خوبصورت تھی. تو ایک آدمی جو اس کا کفیل تھا وہ اس کے مال کو اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس سے نکاح کر لیتا تھا. نکاح تو کر لیتا لیکن پھر دوسری عورتوں کی طرح اسے حق مہر پورا نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ اس فریڈم کا شکار تھا کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو لہٰذا اس یعنی حق مہر اس کو نہیں دیتا تھا. تو لہٰذا اس قدم کو روکنے کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے مسلمان مردوں کو روک دیا گیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور تم کیا کرو، تم اور عورتوں سے نکاح کر لو. یعنی پھر عام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا جو دروازہ ہے وہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، اور تم نکاح ان کے ساتھ کر سکتے ہو. پھر تم دو اور جو تمہیں اچھی لگے. فن کی ہو ما توابا، فن کی ہو ما توابا سے مراد ہے کہ وہ عورتیں جو تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں پتا چلتا ہے، اور یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک نظر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. فن کحو ما طاب اس سے مراد یہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر تمہیں جو اچھی لگی تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو، تین تین اور چار چار. یعنی مرد کو پھر کیا حکم دیا، اجازت دی گئی، کیونکہ پہلے سے ایک چیز آ رہی تھی تو مرد کو اجازت دے دی گئی کہ تم نکاح کر سکتے ہو، دو دو، دو عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، تین عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، اور چار عورتوں سے بھی کر سکتے ہو. لیکن پھر تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا آج بھی. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیز تھی. آج میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ چار سے زیادہ، شیعہ جو مذہب ہے ان کے 9 نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ 9 بھی نکاح کیے جا سکتے ہیں، 8 بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن علماء کا اجماع ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کیے جا سکتے.
ایک وقت میں. اس کے بعد پھر آگے آ جائیں کہ اس کی، اور اس کے بعد کیا ہے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت ہی لونڈی. یعنی پھر ایک ایسا انسان ہے کہ جسے یہ ڈر ہے کہ میں نے اگر نکاح زیادہ کر دیے لیکن مجھ سے برابری نہیں ہو سکے گی، میں ان کے حقوق نہیں دے سکوں گا، تو پھر ایسے انسان کو یہ وارننگ دے دی گئی ہے، اس کو الرٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی صورت ایسے قدم کی طرف نہ بڑھے. اس کے لیے ایک عورت ہی کافی ہے، کیونکہ حدیث بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل قائم نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا. ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا ایسا شخص کہ وہ ایک شخص ایک عورت کی طرف جھک جائے اور دوسری عورت کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے. تو ایسی صورتحال میں پھر وہ عورت جو ہے، ایسا شخص گناہگار ہے، اور قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا. تو لہٰذا پھر تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اگر برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، اور تمہاری ملکیت کی لونڈی. یعنی ایک ایسی سچویشن ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں کہ وہ حق مہر دے سکے، وہ اس کیپیبل ہی نہیں کہ وہ حق مہر دے سکے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی لونڈیوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. ایسی صورت میں کیا ہوگا، کیونکہ اس دور میں جو غلاموں کا دور تھا، تو یہ حکم اس دور کے لیے ہے کہ پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ لونڈی کو آزاد کرتے تھے، اور وہ جو لونڈی کی جو آزادی تھی وہی دراصل اس کا حق مہر تھا، اور یہ وہ نکاح ہو جایا کرتا تھا. اور یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گی. اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کنکلوژن اسی بات سے کی ہے کہ ایک طرف جھک پڑنے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو. اور لہٰذا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ نکاحوں کی رغبت نہیں دی اسلام نے، اس کو موٹیویٹ نہیں کیا، بلکہ صرف اجازت دی، اور اجازت بھی شرطوں کے ساتھ دی کہ اگر تم اس قابل ہو کہ تم انصاف کرو گے تو پھر تمہارے لیے 4 نکاحوں کی اجازت ہے، ورنہ پکڑ بہت سخت ہے. تو لہٰذا اس کو بھی کنٹروورسی کا ایک ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایشو بہت ہی کلیئر ہے. اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیں، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو. یعنی کہ اب کیا ہوتا تھا کہ اور جو یتیم عورتیں تھیں ان کو مہر نہ دینے کے لیے نکاح کر لیا جاتا تھا، ان کے مال کی لالچ میں، ان کے حسن کی لالچ میں. تو لہٰذا مہر کو ضروری قرار دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کی مہر دینا ہے، اور خوشی خوشی دینا ہے. یعنی اس کو تاوان نہیں سمجھنا، مجبوری نہیں سمجھنا، بلکہ جتنا آسانی کے ساتھ دونوں آپ کہہ لیں کہ دونوں پارٹیز کی جو آپ کہہ لیں کہ رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کو جو مہر ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کو معاف کر دے. اب یہ عورت ہے، وہ خود اگر اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے، جبرن نہیں. اب یہاں پر جبر نہیں ہوگا کہ جبرن اس کو معاف سے کہا جائے کہ مجھے معاف کیا جائے، نہیں، وہ اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے یا اپنے شوہر کو دے دیتی ہے. تو ایسی صورت میں تمہارے لیے لینا، اس کے لیے تمہارے لیے لینا، اس کو ایکسیپٹ کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اس کے بعد اگلے آ جائیں، اب یتیم کے مال کی، اپنے جو مال ہیں ان کی حفاظت کا آگے حکم دیا جا رہا ہے. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزراں کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا. یعنی بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہیں دے دینا کہ وہ ضائع کر کے اس کو ختم کر دیں، بلکہ یہ تو مال وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سسٹینیبلٹی کے لیے بنایا ہے، تاکہ تم اچھی لائف گزار سکو، تمہاری پراسپیرٹی کے لیے بنایا ہے. اور اگر تم یہ مال اپنے بیوقوف لوگوں کے حوالے کر دو گے تو یہ مال ضائع ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بیان کیا. آپ دیکھیں پورے قرآن کا اگر آپ جائزہ لیں تو مال کو ہمیشہ، مال کی زیادتی کی جو ہوس ہے، مال کی زیادتی کسی کے پاس ہے اور وہ غنی ہے اور پھر اس کے پاس ایمان بھی ہے اور دین کے ساتھ اس کا رشتہ بھی ہے، وہ تو چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، وہ تو سونے پہ سہاگا کہ وہ مال بھی دے رہا ہے. ایسے انسان پر تو رشک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پاس مال کثیر تعداد میں اور وہ مال دے بھی رہا ہے. لیکن مال کی ہوس جو ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ حب دنیا کی علامت ہے، اور حب دنیا انسان کو آخرت سے بالکل آپ کہہ لیں کہ آخرت کی جو خوف ہے، جو قبر کا خوف ہے، جو میدان محشر کا خوف ہے، وہ جو جنت کی کو پانے کا جو ایک ہوس ہے وہ ختم کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر انسان، اللہ تعالیٰ نے مال کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو اعتدال سے استعمال کرنا ہے اور بے عقل لوگوں کے حوالے نہیں کرنا. اب بے عقل لوگوں میں کون کون آ جائیں گے؟ اس کے اندر فضول خرچ بیوی بھی آ سکتی ہے. ایک ایسی بیوی جو فضول خرچ ہے تو مرد پھر اس کو نہیں، اس کو سارا مال اس کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنے پاس رکھے گا. اس کے اندر فضول خرچ مرد بھی آئے گا. ایسی صورتحال میں پھر عورت اس مال کی حفاظت کرے گی.
پھر اسی طرح یتیم بچہ بھی آ جائے گا. یہ یتیم بچہ ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کو جانتا ہی نہیں, تو لہٰذا آپ اس بچے کے حوالے اس کی دولت کو نہیں کریں گے. اسی طرح کم سن بچے ہیں, آپ ان کو بہت زیادہ زیادہ پیسے دے دیں گے, 1000 2000, تو وہ ایک دن میں ان کو اڑا دیں گے, بلکہ ان کے اندر ایک شیطانیت اور پیسوں کو ضائع کرنا, اور وہ عنصر ان کے اندر پیدا آئے گا, پیسے کی قدر, مال کی قدر, نعمت کی قدر ان کے اندر ختم ہونے لگے گی. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی سچویشن میں, ایسی اسٹیٹ کے اندر بچوں کو, اور ان تمام جو چاروں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا, ان کو مال نہیں دیا جائے گا. تو اب آیت کو آپ دیکھیں, بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزراں کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا, ہاں نہیں انہیں اس مال سے کھلاؤ. اب تمہاری ذمہ داری ہے, تم انہیں نہیں دو گے, لیکن تم اس مال کو اپنے پاس رکھو گے, اور پھر تم اس مال سے ان کو کھلاؤ گے, پلاؤ, پہناؤ, اڑاؤ, اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو. تو لہٰذا مرد کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پاس مال کو رکھے گا, اور پھر ان کو پہنائے گا بھی, کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی, اڑائے گا بھی, اور بہترین بات بھی کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال کے معاملے میں اعتدال کرتا ہے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب اعتدال ہوگا مال میں, اس کے خرچ میں, تو وہ انسان فقیری سے بچ جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ہاتھ میں مال رہے کہ جس کے اندر وہ محفوظ بھی رہے, ایٹ دا سیم ٹائم تمام لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے جاتے رہیں. اگلی آیت میں آ جائیے, آیت نمبر 6. اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو, پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ. اب دیکھیں میں نے پیچھے آیت, جو آیت نمبر 2 تھی, وہاں پر تھا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو, تو اسی کنڈیشن یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اب کس کنڈیشن کو جب وہ فلفل کریں گے تو آپ نے ان کا مال ان کو دے دینا ہے, جب ان کے اندر ہوشیاری آ جائے اور حسن تدبیر آ جائے, یعنی کہ وہ اپنے مال کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا جانتے ہوں اور ان کے اندر ہوشیاری بھی آ جائے. تو ایسی صورتحال میں پھر ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا. تو اور پھر ایک کنڈیشن ہے جب وہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے, دوسری کنڈیشن ہے کہ بعض اوقات بچہ بالغ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر عقل اس طرح سے اسٹرینتھن اپ نہیں ہوئی ہوتی, اس کے اندر آرگنائز کرنے اپنے آپ کو نہیں, اس کے اندر آرگنائز اپنے آپ کو کرنے کی پاور نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال میں دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ہوشیاری, سوجھ بوجھ بھی اس کے اندر آ جائے, تو پھر جو ہے اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے. اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو, ان کی ٹریننگ بہترین کرتے رہو. پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو, اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. یعنی یہ اگر بچے بڑے ہو گئے تو یہ تو ان کا مال ہمیں ان کو حوالے کرنا پڑے گا, تو بہتر ہے کہ پہلے ہی اس مال کو سارا کا سارا ختم کر دیا جائے. کہیں اس وجہ سے ان کے مال کو ضائع مت کر جانا, ان کے مالوں کو کھا مت جانا. یہ تمہارا جس طرح سے ایک خون, بہتا ہوا خون حرام ہے, جس طرح مردار حرام ہے, اسی طرح یتیم کا مال آدمی کے لیے حرام ہے. تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی انسان کو بیان کر دیا کہ اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچوں میں تباہ نہ کر دو, بلکہ ان کے مال کو انویسٹ بھی کرو. جس طرح تم اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہو, جس طرح ہم پلاٹس لے لیا کرتے ہیں, اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں, پھر جب آپ دیکھیں جب آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو بیچ کر رقم آپ کے پاس آ جائے گی. بالکل اسی طرح ان کے مالوں کو بھی انویسٹ کیا جائے گا, ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اور مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں, یعنی مالدار انسان کسی صورت ان کے مال کو اپنے مال میں شامل نہ کرے, نہ ہی ان کے مال میں سے لے, بچتے رہیں. اور مسکین اور محتاج, اگر وہ کوئی شخص ہے اور وہ کفالت کر رہا ہے, وہ مسکین ہے, محتاج ہے, تو ایسی صورتحال میں دستور کے مطابق وہ کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے, اپنی ضرورت کے مطابق وہ لے سکتا ہے. اور پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو. اب جب بچہ بالغ ہو گیا اور سمجھداری بھی اس کی فائنلائز ہو گئی, تو ایسی صورتحال میں جب اس کو مال سونپا جائے گا تو ایسے نہیں حوالے کیا جائے گا, بلکہ سورہ بقرہ کے مطابق. اور پھر یہاں پر دوبارہ سے اسٹریس آ گیا, سورہ بقرہ میں لین دین کے معاملات کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا تھا. ہر حال میں گواہ بنا لو, اور دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو لہٰذا ایک حکم یہ آیا کہ ان کے مال, اپنے مال کی حبیث چیز یا بری چیز یا ابدال چیز ان کے مال میں مکس کر کے ان کے مال کی اچھی چیز نہیں لوگے, اور دوسری یہ چیز ان کے مال کو ضائع نہیں کرو گے, تباہ نہیں کرو گے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو محتاج ہے,
وہ مال لیتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے مطابق لے گا، اور جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اب وہ مال اپنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو وہ جو مال اس نے لیا تھا یتیم کے مال میں سے وہ اس کو واپس کرے گا. یہ قانون بتایا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ میری حیثیت، یعنی ایز اے خلیفہ میری حیثیت یتیم کے والی کی حیثیت کی طرح ہے. اگر مجھے ضرورت ہی نہ ہوئی تو میں بیت المال میں سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرض دوں گا، اور جب آسانی ہوئی تو پھر واپس کر دوں گا. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ شخص کیپیبل ہو جائے گا تو وہ اس مال کو واپس کرے گا جو اس نے یتیم کے مال میں سے لیا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مفسر نبی اسلام کے پاس رہنے والے، ان کے مطابق اس آیت کا جب ان سے تفسیر مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ بطور قرض وہ کھائے گا، یعنی ایک یتیم مسکین انسان بھی اس مال کو بطور قرض کھائے گا. اور آپ دیکھیں جب بطور قرض انسان کھاتا ہے، لمیٹڈ کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، ضرورت کے مطابق کھاتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز اس لیے ضروری ہے سکھانا. اور اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی صورت وہ یتیم کے مال کو نہیں کھائے گا، ان کے مالوں سے بچتے رہو، کیونکہ یتیم کے مال کو کھانا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر دی. اگلی آیت میں آ جائیں، ماں باپ اور حویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے. اب یہاں پر وراثت کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے. ڈیٹیلڈ احکامات تو آیت نمبر 11 سے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک انٹرو دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ جو وراثت ہے، جب انسان مر جاتا ہے، وراثت کیا ہوتی ہے، لیگیسی کیا ہوتی ہے، ترکہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان مر جاتا ہے وہ اپنے پیچھے جو مال چھوڑتا ہے اس مال کے حقدار کون ہیں؟ والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں. تو لہٰذا اس مال کے اندر حصہ کس کس کا ہے؟ مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے. اب عورتوں کا بھی ہے، یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی وہ امتیازی آیت ہے کہ جس کے اندر عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ باقی دنیا کا کوئی ریلیجن اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں ان کے ریلیجیس، اس کے اندر عورتوں کا کوئی حق وراثت میں نہیں ہے. یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس نے عورتوں کو وراثت میں حق دیا. اور پھر آپ دیکھیں گے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ظلم تھا. جب ایک انسان مر جاتا تھا تو جو اس کا وارث، جو اس کی جو وراثت تھی وہ صرف اور صرف اس کے بڑے بچے کو دے دی جاتی تھی، یا اس بچے کو دے دی جاتی تھی جو لڑنے کے قابل تھا. عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. سارے مال کو صرف اور صرف اس بچے کو دیا جاتا تھا جو بچہ لڑنے کے قابل ہے بس. آگے رشتہ داروں کو مال، عورتوں کو مال، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس چیز کی. اسلام نے آ کر ظلم ختم کیا اور عورتوں کے بھی حقوق کو الگ بیان کیا، بچوں کے حقوق کو الگ بیان کیا، والدین کے لیے الگ حصہ مقرر کیا، اقارب کے لیے الگ حصہ مقرر کیا. ہر انسان کا حصہ مقرر شدہ ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں اس لیے آ رہا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے سب کا اقارب، مردوں اور اقارب رشتہ داروں کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا نہیں، مردوں کا الگ حصہ ہے اور عورتوں کا بھی ہے. اور اس کے بعد خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، حصہ مقرر کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ مال جو انسان چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کو ہر حال میں بانٹا جائے گا مقرر حصوں کے مطابق. تو لہٰذا انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے نہیں چھوٹا ہے، تھوڑا سا مال ہے کوئی بات نہیں. نہیں، اس مال کو ہر حال میں بانٹنا ہوگا اور حصوں کو مقرر کرنا ہوگا. یہاں پر اس چیز کا حکم آ رہا ہے. اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم نے یتیموں کے حقوق کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، تو یتیم کے مال کے کھانے کے اوپر جو حدیث ہے وہ بہت زیادہ سخت ہیں. وہ حدیث آپ سمجھ لیں گے تو جو اگلی آیت ہے کہ یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جانا، کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، وہ آیت آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. ایک حدیث تو بڑی اہم ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسلام جب معراج کے موقع پر جب نبی اسلام گئے تو نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے تھے اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے، پھر جہنم کے گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں اور جو ان کے پیٹ میں اتر کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بے حد چیخ اور چلا رہے ہیں، ہائے ہائے مارے مارے، یعنی ہائے ہائے کر رہے ہیں بہت زیادہ. تو جب جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ
یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں، جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا یتیم کا مال کھانے والا انسان، اس کو گڈ مٹ کرنا، اس کو حلت ملت کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا، اس چیز کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، اس کی آنکھوں اور اس کے نتنوں اور اس کے روئیں روئیں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کہ ہر شخص دیکھے گا اور دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے یتیم کا مال ناحق کھا رکھا تھا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ یہ جو لوور اسٹریٹا ہے، جو کمزور طبقہ ہے، ان کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ آج آپ نے جو کچھ سیکھا، اس کا حق تب ادا ہوگا جب آپ اس کو آگے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو حق کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک معیار بنا ہی لیا ہے، تو یہ قرآن قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کا سبب بنے اور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔